ایک عورت تو اس کے مرد نے جو محب اہل بیت تھے کہا جاؤ جا کر بی بی سے پوچھو کہ کیا ہم آپ کے محبوں میں ہیں. تو عورت آئی آ کے پوچھا کہ میرا مرد یہ پوچھ رہا ہے بی بی شوہر کہ کیا ہم آپ کے محبوں میں ہیں، آپ کے شیعوں میں ہیں. فرمایا دیکھو ہمارا اصل شیعہ تو وہ ہے جس میں 4 خصوصیات پائی جائیں وہ حقیقی معنوں میں ہمارا شیعہ ہے. پوچھا کہ وہ کیا شرائط ہیں؟ فرمایا وہ ہم سے محبت کرتا ہو اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہو. تیسری چیز یہ کہ جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں ان کو پسند کرتا ہو، جس چیز سے ہم نفرت کرتے ہیں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہو. اگر ہے یہ معنی تو ہمارا شیعہ ہے. وہ عورت گئی جا کے شوہر کو بتایا، اور یہ اسے علماء نے کہا کہ مومن کی پہچان ہے. یہ سننا تھا کہ وہ تو بے قرار ہو گیا. کہا فوری جا واپس بی بی کے پاس اور جا کے شہزادی سے پوچھنا کہ 2 جو شرائط ہیں نا ان شرائط پر تو ہم پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شرائط تو ہمیں پائی جاتی ہیں، لیکن باقی کی جو شرائط ہیں کہ جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اسی کو پسند کر کے اس کو اختیار کریں، اور جس چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں یعنی شریعت ناپسند کر دیا ہے اس کو ہم ترک کر دیں مکمل. ہم کوشش تو کرتے ہیں مگر مکمل عمل نہیں کر سکتے. تو کیا ہم آپ کے شیعوں میں نہیں ہیں؟ بی بی نے فرمایا دیکھو شیعوں میں تو ہو، لیکن ایک فرق ہے ان شیعوں میں کہ جو ان 4 شرائط کو پورا کرتے ہوں اور جو فقط 2 کو پورا مکمل کرتے ہوں اور 2 کے اندر کمزور ہوں. اس میں ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ 4 شرائط ماننے والے عرصہ محشر سے فی الفور جنت میں داخل ہو جائیں گے. عرصہ محشر میں آئے فی الفور جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ان کے اوپر کوئی عرصہ اس طریقے سے نہیں ہوگا، فوری جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور جنہوں نے 2 شرائط تو پوری کی باقی 2 شرائط کو مکمل نہیں کیا، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ شفاعت حاصل ہے. پہلوں کو بھی شفاعت حاصل ہے لیکن ان کی چونکہ کردار ایسا رہا وہ 84 کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. باقی جو ہیں ان کو ہماری شفاعت حاصل ہوگی، لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا ملے بغیر انسان جنت میں نہیں جا سکتا. کیونکہ ایک بات مسلمہ ہے، جنت سے جا کے کوئی واپس باہر نہیں نکلے گا. جنت میں ایک دفعہ چلا گیا. اور جنت میں جانے کی شرط یہ ہے کہ مکمل طور پر پاک و صاف ہونا چاہیے، ذرا سا بھی دھبا نہ ہو گناہ کا. اور یہاں پر ایک چیز جس کے لیے علماء نے خاص تاکید کی ہے کہ انسان کی غفلت کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے وہ قابل معافی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ سرکشی کی وجہ سے کوئی گناہ ہوا ہو وہ بہت سخت معاملہ ہے مومن. ایک تو توبہ کی توفیق بھی ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے، وہ الگ شرائط ہے، لیکن سرکشی کیونکہ خدا کی ذات کو سرکشی مکمل ناپسند. سب سے پہلا سرکش شیطان تھا جس نے سرکشی کی تھی، کہا تھا میں افضل ہوں. سرکشی اسے نہیں پسند ہے. تو سرکشی اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، سرکشی کی کیا ایک احتیاط کے ساتھ مثال دوں. سرکشی کی ایک مثال جو بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اپنے لیے بھی آپ کے بھی نصیحت. صبح کو آنکھ کھل گئی، پتہ چلا نماز کا وقت ہے، نماز ادا کرنی ہے، واجب ہے، کسی طور پر بھی قضا کر ہی نہیں سکتے آپ، ہر حالت میں آپ کو ادا کرنی ہے. ارے چھوڑو ہم قضا کر کے پڑھ لیں گے، کیا جاتا ہے. نعوذ باللہ کہیں یہ سرکشی کے میں عمل نہ آ جائے. کیونکہ غفلت کیا ہے کہ انسان بھول جائے نہیں بھی اٹھتا ہوں پھر آنکھ نہیں کھلے، وہ غفلت ہو سکتی ہے. لیکن جہاں پر اٹھ گئے مکمل طور پر جاگ گئے، پتہ ہے نماز کا وقت ہے، ہر حکم سے واقف ہے، اس کے باوجود نماز کو ترک کر دینا، یہ منزل سرکشی کی. تو ایسے ہی منزل پر جہاں سرکشی کی منزل آ جائے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو جب تک مکمل طور پر انسان کا حساب صاف نہ ہو، یعنی مکمل طور پر دھبے صاف ہو کر بالکل مقایر نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں جا سکتے.
کچھ وقت تک نہیں جا سکتے، تو کچھ ایسے ہوں گے کہ جن میں جنت میں جانے سے پہلے جہنم کا عذاب کچھ دن برداشت کرنا پڑے گا، جہنم میں کچھ دن رہنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر جو بات بی بی نے کہی وہ ہم سب کے لیے کافی ہے کہ کیا میں اپنے آپ سے کہوں میں ایسا کوئی عمل کروں جو بی بی کی تکلیف کا سبب بن جائے، میں کوئی ایسا عمل کروں جس سے بی بی غمزدہ ہو جائیں۔ بی بی نے کیا فرمایا؟ مگر یاد رکھو جب تک میرا ایک بھی محب جنت میں جانے سے باقی رہے گا، فاطمہ زہرا دروازے جنت پر کھڑی رہے گی۔ فاطمہ زہرا دروازے جنت پر کھڑی ہے۔ اللہ کے رسول آئے، بی بی جنت میں چلو، علی مرتضیٰ آئے، بی بی جنت میں چلو، حسنین آئے، بی بی اماں جنت میں چلو، اولاد طاہرین آئی نہیں، بی بی کھڑی ہوئی ہے جنت کے باہر، انتظار کر رہی ہے کس کا؟ وہ محب جو اپنی سزا کاٹ رہا ہے، اس کی سزا مکمل ہو جائے، اس کو اجازت مل جائے جنت میں داخلی ہونے کی، تو پھر فاطمہ زہرا جنت میں داخل ہوں گی۔